السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، قیامت کی گھڑی اب ٹک ٹک نہیں کر رہی بلکہ اس کا رخ سب کی طرف ہو چکا ہے۔ روس نے ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے جس نے پینٹاگون کے ایئر کنڈیشن کمروں میں پسینے چھڑوا دیے ہیں۔ صدر پوٹن کا ماسٹر کارڈ میدان میں آ چکا ہے، ایک ایسا فولادی جن جسے مغرب شیطان کہتا ہے اور روس اسے اپنی بقا کا ضامن مانتا ہے۔ یہ محض ایک میزائل نہیں، یہ زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک موت کا وہ سفر ہے جس کا کوئی ٹکٹ واپس نہیں آتا۔ اس کے راستے میں نہ کوئی دیوار کام آئے گی، نہ کوئی ریڈار اسے دیکھ پائے گا اور نہ کوئی لیزر اسے چھو پائے گی۔ مئی 2026 کا یہ کامیاب تجربہ دنیا کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ لیکن ناظرین، وہ کون سی خفیہ ٹیکنالوجی ہے جو اس میزائل کے گرد پلازما شیلڈ بنا دیتی ہے، جس کے بعد دنیا کا کوئی بھی اینٹی میزائل سسٹم اسے ٹارگٹ نہیں کر پاتا؟ روس نے اس میزائل کا راستہ نارتھ پول کی بجائے ساؤتھ پول کیوں رکھا؟ کیا امریکہ کا پورا دفاعی نظام کسی غلط سمت میں منہ کیے کھڑا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ واشنگٹن میں بیٹھے حکام کو پتہ بھی نہ چلے اور صرف 12 منٹ میں پورا شہر راکھ کا ڈھیر بن جائے؟ اور سب سے اہم سوال، اب امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کون سی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے پر غور کر رہے ہیں جو اس شیطان میزائل کا توڑ بن سکے گا؟ دوستو، مئی 2026 میں روس نے اپنے نئے اسٹریٹجک بین البر اعظمی بیلسٹک میزائل RS-28 سرمت کا کامیاب تجربہ کیا۔ اسے نیٹو کی زبان میں سیٹن 2 کہا جاتا ہے، اور یہ نام اسے ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ اس کی تباہی کو دیکھ کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کی ٹیکنالوجی کی بات کریں تو یہ کوئی عام میزائل نہیں بلکہ 208 ٹن وزنی ایک دیو کامت تفریت ہے۔ یہ اپنے ساتھ 10 ٹن وزنی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، لیکن اصل جادو اس کی رفتار میں ہے۔ یہ ری انٹری کے وقت ماخ 20 سے 25 کی رفتار حاصل کر لیتا ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 25 گنا زیادہ تیز۔ اتنی رفتار پر میزائل صرف ایک ہتھیار نہیں رہتا، وہ ایک آگ کا گولہ بن جاتا ہے جسے دیکھنا تو دور کی بات، ٹریک کرنا انتہائی ناممکن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسے راستے میں تباہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے تقریباً یہ ناممکن ہے، اور اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہ ایونگارڈ ہائپر سونک وہیکل سے لیس ہے۔ روایتی میزائل ایک سیدھے راستے پر چلتے ہیں، لیکن سرمت کا وار ہیڈ فضا میں ہی اپنی سمت اور اونچائی بدل سکتا ہے۔ یہ ریڈار کو چکمہ دینے کا ماہر ہے۔ دوسری وجہ ہے اس کی رینج 18,000 سے 35,000 کلومیٹر تک ہے۔ یہ امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ راستہ چن سکتا ہے جہاں امریکہ نے کوئی دفاعی نظام لگایا ہی نہیں، یعنی جنوبی قطب کا راستہ۔ تیسری وجہ، یہ اپنے ساتھ درجنوں نقلی وار ہیڈز لے کر اڑتا ہے۔ دشمن کا ڈیفنس سسٹم اصلی اور نقلی میں فرق نہیں کر پاتا اور اپنے تمام میزائل خالی غباروں پر ضائع کر دیتا ہے۔ اس تجربے کے بعد واشنگٹن سے لے کر لندن اور پیرس تک کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ یہ میزائل ان لوگوں کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دے گا جو روس کو دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مغربی ماہرین اسے ایٹمی بلیک میلنگ قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ اب اپنے گولڈن ڈوم ڈیفنس سسٹم کو اپ گریڈ کرنے پر کروڑوں ڈالرز خرچ کر رہا ہے، جبکہ یورپ نے اپنا نیا میزائل پروگرام ایلسا شروع کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فی الحال نیٹو کے پاس ایسا کوئی فعال نظام نہیں جو سرمت کی ہائپر سونک رفتار کا مقابلہ کر سکے۔ روسی میڈیا کے مطابق صرف ایک سرمت میزائل پورے برطانیہ یا فرانس جیسے ملک کو نقشے سے مٹانے کے لیے کافی ہے۔ جب ہم سرمت یا شیطان 2 کی تباہ کاریوں کی بات کرتے ہیں تو یہ محض فوجی اصلاحات نہیں بلکہ زمین پر جہنم کے منظرنامے کی وہ ہولناک تصویر ہے جس کا تصور ہی لرزہ بر اندام کر دینے والا ہے۔ اگر یہ میزائل اپنے ہدف پر گرتا ہے تو اس کی تباہی کا آغاز ایک ایسے فائر بال سے ہوتا ہے جس کی تپش سورج کی سطح سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جو مرکز سے 10 سے 15 کلومیٹر کے قطر میں موجود ہر ٹھوس شے، فولادی عمارتوں اور جیتے جاگتے انسانوں کو سیکنڈز کے ہزارویں حصے میں بخارات بنا کر ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد پیدا ہونے والی تھرمل ریڈی ایشن
یہ تپش کی لہر 80 کلومیٹر کے وسیع و عریض علاقہ میں ہر چیز کو کوئلہ بنا سکتی ہے، جبکہ اس کے پیچھے آنے والی آواز سے تیز شاک ویوز کنکریٹ کے مضبوط ڈھانچوں کو ریت کے گھروندوں کی طرح زمین بوس کر دیتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سرمت اپنے ساتھ 10 سے 16 ایٹمی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، جن کی مجموعی طاقت ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے 2000 گنا زیادہ ہے۔ یعنی صرف ایک میزائل برطانیہ، فرانس یا امریکی ریاست ٹیکساس جیسے پورے خطے کا نام و نشان مٹانے اور وہاں موجود کروڑوں کی آبادی کو لمحوں میں قبرستان میں بدلنے کے لیے کافی ہوگا۔ تباہی کا یہ سلسلہ دھماکے پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس سے نکلنے والی ایٹمی راکھ اور تابکاری ہوا کے دوش پر ہزاروں میل دور تک پھیل جاتی ہے، جو زمین کو صدیوں تک بنجر کر دیتی ہے اور بچ جانے والی نسلوں کو مہلک بیماریوں اور جنیاتی معذوریوں کا مستقل تحفہ دے جاتی ہے۔ بالفرض اگر یہ میزائل سمندر کے قریب پھٹے تو یہ 500 میٹر بلند سونامی کی ایسی لہریں پیدا کر سکتا ہے جو پورے ساحلی بر اعظم کو نقشے سے مٹا دیں گی۔ یہی وہ ناقابل یقین اور ہیبت ناک طاقت ہے جو اسے انسانی تاریخ کا مہلک ترین ہتھیار بناتی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ ہتھیار صرف دفاع کے لیے ہے، لیکن دفاع اور جارحیت کے درمیان لکیر بہت باریک ہوتی جا رہی ہے۔ 2026 کے اختتام تک یہ میزائل روسی ایٹمی بیڑے کا باقاعدہ حصہ بن جائے گا اور اس کے بعد عالمی طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ ناظرین، کیا سرمت جیسے ہتھیار دنیا میں امن قائم کرنے کا ذریعہ بنیں گے یا انسانیت کی تباہ کاریوں کا آغاز ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔